الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كي الصلاة والسلام عليك يا رسول سب پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام تیرے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام جس دے وچ سیدہ زینب نے ویران نواجاں ماریاں جس دے وچ زینب نے ویران نواجاں ماریاں اس اتھرو ڈول دی
سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام ماشاءاللہ زیر اہتمام جناب محترم محمد افتخار احمد چشتی صاحب ٹھٹا جاہد حسن والا نزد سندواں تارڑ اس دے اندر خطاب فرما رہے سن حضرت علامہ مولانا محمد ادریس احمد صاحب متعلم جامعہ نظامیہ شیخپورہ اور آپ سب احباب بھی اس دے اندر بڑیاں محبتاں نال شریک ہوئے ہو اللہ رب العزت آپ سب سنگیاں دا اس محفل دے اندر آنا قبول فرمائے آپ سب احباب دعوت تے تشریف لائے ہو اس ساتھی دی تے اور اس سنگی ہر سال بڑی محبت اور بڑی عقیدت نال اس محفل دا اہتمام کردا ہے اج محرم شریف دی پہلی رات ہے چند چڑھ گیا اور پہلی محرم شریف دی رات ہے تو اسیں جو اہل محبت نا اہل بیت نال پیار کرنا رہے اسیں اس چاند دے چڑھن تو لے کے تے ربیع الاول شریف دا چاند چڑھن تک 2 مہینے اہل بیت رسول دا ذکر کرنے تذکرہ کرنے مسلسل انج سے پورا سال ہی اہل بیت دا ذکر کرنے تو میں اس اعتبار نال ہی آپ دی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا اور انہاں بیلیاں نو میں دعا بھی دیاں گا اور داد بھی دیاں گا تحسین کراں گا انہاں دی اپریشیٹ کراں گا انہاں نو کہ انہاں نے اتنے خوبصورت اور احسن انداز نال محفل پاک نو مینجمنٹ کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں برکت عطا فرمائے افتخار اچھا مینیجر ہے چیزاں نو اچھے طریقے نال مینج کرنا جاندا ہے اللہ تعالیٰ اس نو اور برکت اور ترقی نصیب فرمائے عزیزم و محترم حضور دی اہل بیت نال محبت کرنا اس سارے سنگی جڑے نے اس چیز نو ذرا غور نال سماعت فرماؤ جڑی آل ہے نا آل اے انہاں نو عرف وچ آکھیا جاندا ہے جڑے رسول اللہ سرکار دی نسل وچوں افراد او آل نے حضور دی انہاں نے آکھیا جاندا ہے آل نبی اے آل نبی نے تو جس بندے نال محبت ہوئے نا او دی ہر شے نال محبت ہو جاتی ہے جس نو رسول اللہ نال محبت ہوئے گی انہوں حضور دیاں بچیاں نال بھی محبت ہوئے گی حضور دیاں مریداں نال بھی محبت ہوئے گی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمان دے
اور جو اللہ حضرت نے استدلال فرمایا ہے یہی استدلال اسے مسئلہ ہوتے حضرت شیخ محی الدین ابن العربی نے فتوحات مکیہ دے اندر یہی استدلال اس سے گل تو فرمایا اور اس گل نو لکھیا ہے اس سے گل نو مولانا روم نے مثنوی شریف دے اندر یعنی مثنوی مولانا روم فتاوی رضویہ امام احمد رضا خان اور بڑی کمال دی صوفی شخصیت نے شیخ محی الدین ابن العربی انہوں نے فتوحات مکیہ واقعہ کیا ہے تینوں بزرگ فرماندے نے کہ کتا لنگ رہا سی لیلا دی گلی کتا حالانکہ کتا پلید ہے کتا پلید ہے ایک پلید ہوندہ ہے حکمی ایک پلید ہوندہ ہے حقیقی حکمی اور حقیقی پلید وچ فرق ہے حکمی پلید ہوئے جڑا پلید ہے نا پر کسی عمل دی وجہ تو وقتی طور تے پلید ہو گیا مثلا بندہ ناپاک ہو گیا ہے وہ نال نجاست لگ گئی ہے اس نو وضو دی حاجت ہو گئی ہے غسل دی حاجت ہو گئی ہے تے بندہ اصل پلید نہیں ایک عمل دی وجہ تو پلید ہویا ہے لیکن غسل کرے گا پھر پاک ہو جائے یا گندم کھجور جو انگور اے حقیقی پلید نہیں لیکن جدو انہوں اسی مختلف عمل چو گزار کے شراب دی صورت چلے آندہ ہے کہ ہن حکمت پلید ہو گئے حکمن پلید ہو گئے حقیقی پلید ہوئے جنہوں کسے پلید کیتا نہیں ان بنان آلے نہیں پلید بنایا خالق نے ہی اس نو پلید بنایا جیسا کتا یعنی کتے نو کسی عمل پلید نہیں کیتا وہ ہے ہی پلید اور ان نے پلید ہی رہنا ہے باہمیں سارے جہان دے سمندران دے پانی نال کتے نے تو یہ کتا پاک ہو سکدا ایک کتا ایڈا پلید گلی چو گزریا ہوئے تے گلی سی لیلا دی لیلا ایک عورت ایک بڑا مشہور کردار ہے عرب دی کلچر وچ مجنو اس کتے دے پھڑ کے تے ان دے پیر چوم لے مجنو نے اس کتے دے پیر چوم لے بندیاں پوچھا مجنو ایک کتا ہی تے کیوں چومنا پیا پیر اس سے کہا میں نمی دستا پیا ہے کتا پر این سگے درکوے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود ہے کتی پر میرے محبوب دی گلی چلنگیا ہے لہذا میں اس روتا چمیں کہ اس گلی چلنگیا ہے جس گلی میں یار دا گھارے والا حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماندے نے مجنو دا عشق کچا تے مجازی لیکن ساڈا حضور نال عشق پکا شیخ محی الدین ابن عربی فرماندے نے یہ کچے عشق والے نو یار دی گلی دے کتے نال اتنا پیارے تے دس سنیا جیڑا سچے عشق والا نبی دا غلام ہے اس نو نبی دی آل نال کتنا پیار ہونا چاہیے مسئلہ ایتھے وے بھائی صاحب مسئلہ ہے کہ اگر کچے عشق والیاں دا یہ حال ہے تے ساڈا عشق حضور نال کچا ہے کہ پکا ہے ساڈا تے پکا ہے کچا ہوئے تے ایمان کچا ہے حضور نال عشق پکا ہوئے تے ایمان پکا ہے عشق کچا ہوئے تے بھائی صاحب ایمان کچا ہے حضور نے فرمایا لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین جنی دیر تک دنیا دی ہر شے تو زیادہ میرے نال پیار نہ کرو تسی صاحب ایمان مکمل نہیں ہو سکتے تکمیل ایمان تا ہوندی ہے جدو حضور نال سب تو زیادہ پیار ہو جائے تو بھائی صاحب پھر مسئلہ یہ ہے کہ جدو سب تو پیارے حضور نے حضور دی آل نال کتنا پیار ہونا چاہیے متوجہ ہو کے نا ایک واقعہ عرض کرنا پھر واپس آواں گا تھے
ایک واقعہ سنا کے مڑ اتھے آواں گا دوبارہ اس جگہ تو مڑ شروع کراں گا کہ سجنوں میرے نبی پاک سرکار دی پاک آل دی ایک شہزادی سن سیدزادی سن انہاں دے گھر والے خامد فوت ہو گئے بیوہ ہو گئے جدو وہ بی بی جی بیوہ ہو گئیاں تو غربت آ گئی جدو غربت آئی مطلب ماڑے دن آئے تو مانگتے نہ سکے لوگاں کو بھیکتے نہ مانگ سکے وہ پنڈ چھڑ کے ہجرت کر کے اگاں سمرقند شہر تھی اتھے چلے گئے سنٹرل ایشیا میں اتھے جدو گئے تھے اس پنڈ جا کے شہر جا کے پوچھا اب ایتھے کو مسلمان پیسے والا بندہ کیڑا ہے لوگاں دسیا جی فلاں ساہوکار پیسے والا بڑا وڈا بندہ ہے جی بڑا او دے کول مال دولت ہے تے مسلمان ہے انہاں کول گئے تے لوگاں دسیا کہ بھئی مسلمان اے سید آئے نے تے انہاں دے حالات اچھے نہیں انہاں دی مدد کر اچھا ایک بڑی انسان دی عجیب نیچر ہے بندے مدد بھی ان دی کرنا چاہتے ہیں جن دے حالات اچھے ہوں بندے ورتنا بھی وہ چاہتے ہیں جن دے حالات اچھے ہوں بندے رشتہ داری بھی وہ کرنا چاہتے ہیں جن دے حالات اچھے ہوں جن دے ماڑے ہوں نہ انہوں نے کوئی مدد کرنا چاہتا ہے نہ انہوں نے کوئی ورتنا چاہتا ہے نہ انہوں نے کوئی رشتہ داری بنانا چاہتا ہے سارے کام بندے انہوں نے کرنے چاہتے ہیں جنہ دے حالات اچھے ہوں حالانکہ ضرورت انہوں ہوندی ہے زیادہ انہاں کماں دی جن دے حالات ماڑے ہوں عزیزان من حضور میاں صاحب فرما دینے روگاں وچوں روگے وڈیرا تے جس دا نام غریبی کنڈ کر کے لنگ جاندے کولوں تے رشتہ دار قریبی بھائی صاحب اگر میں نے گوشت ونڈنا پہ جائے نا تو میں نے غریبان ونڈنا چاہیے باویں رشتہ داری ہوں جنہ آپ دو بکرے کیتے ہیں انہوں نے میں نامی گلنا تو خیر ہی ہے انہوں نے گل جنہ کو کیتے ہیں امیر بندے روزہ افطار کران گے تو امیران سدن گے تسی بھی ویکھے ہی ہونا امیران افطار پارٹی کرنی ہوئے تو اس کا افطاری تو کوئی نہیں کریں دے ہوتے افطار پارٹی کر دیں اور سواد والی گل ہے وہ جنہ روزیاں واسطے سدیاں ہوندا ہے نا بڑیاں بڑیاں چودھریاں انہیں چوں زیادہ بندیاں شوگر ہوندی ہے انہیں روزے رکھے ہی کوئی نہیں ہوندے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کر انہیں روزے رکھے ہی کوئی نہیں ہوندے افسوس ہے کہ پاک اس بندے دے سر تے پہ دردن جن دے کول سر کوئی نہیں میں کہا بھائی تواڈی افطاری دا سواد آ گیا وہ سگریٹ پیندے پہ اندر انتظار پہ کرتے اندر میں بانگ ہوگا نہیں سمجھ آئی میں کہو یا کیسی افطار پارٹی ہے جتنے سگریٹ پیندے پہنتے ٹی وی ویندے پہنتے انتظار پہ کرتے بانگ ہوئے نہ کھونا کھاؤ تے گھر جاؤ روزے دارانو انتظار ہی نہ کیس دا فطرت انسانی ہے بندے او دے نال سلام لینا پسند کر دیں جی دے کول مال ہے جدھر کو مال نہیں ہوتا چھڑو پر یہ بھی کو بندہ شندہ ہے بندیاں دی بندیائی دا معیار مال ہو گیا ہے صفات نہیں رہیاں یہی وجہ ہے صفتاں گھٹ گئیاں مال دی ڈیمانڈ زیادہ ہو گیا حالانکہ بندے دی قدر او دی صفات نال ہوندی ہے او دی صفتاں چنگیاں ہیں یا نہیں
سجن سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خیر انہاں دسیا جا کے بات اگے کدے دور دے نہ ٹوٹ جائے، گل اور کرنی دسیا جا کے کہ سید نے تے حالات ایسے نے تے انہاں دی خدمت کر. اس آکھیا میں کردہ ہیں ہاں پر انہاں کول ثبوت ہے بھائی سید نے. بی بی پاک مائیری آئے انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں شجرے کتھے چاہی پھر دے چپ کر کے ٹر پہ. کسی بندے آکھیا جی نال ہی تھے کہ دکاندار بڑا وسدا ہے انج ہے کافر اگ نو منن والا ہے تے جی آکھو تے او دے نال گل کریے. انہاں گل کیتی سید نے ساڈے نبی پاک دے اولاد نے تے انہاں نو کچھ وقت پناہ چاہیے. اس آکھیا بے میں ہاں تے اگ نو منن والا مجوسیاں تے انج نبی پاک نال ساڈا بھی پیار ہے، جے انہاں پناہ لینی ہوئے تے میں دینا. اس گھر والے نے آخیا بے غارت دعا کرو وچ کپڑا ٹاؤ اور پردہ کر دیو، ادھا گھر دیو نبی پاک دی آل نو تے ادھے گھر ہی تسی ہو جاؤ تے انہاں دی خدمت توازو جو ہے پکا کے پیش کرو. اس گھر پردہ کرایا اپنی بیوی تے اپنی دین آکھیا بے سید آئے نے تے انہاں دی خدمت کرو تے شکر کرو چنگا ہے حضور دی بیٹی ہے. انہاں جتنے جو کہ ہے مڑو انہاں اپنی خدمت توازو کیتی کر کے تے او رات نو ساؤں گئے. جدو راتی ستے نا اس مسلمان نو خواب آئی، اس امیر نو انہیں خواب تک کیا کہ حشر دا میدان ہے تے نبی پاک سرکار جنت پہ ونڈ دے اور حشر دے میدان جنت حضوری ونڈنی جے پر مننی مدینی انہوں نے جنہ دے دل چ حضور دی آل تے حضور دے صحابہ دا پیار ہوئے گا. عزیزان دی وقار حضور جنت پہ ونڈ دے انہیں ویکھیا حضور جنت دے رہے نہیں. انہیں آکھیا لو جی کم ہی بن گیا حضور تے ایک گل پوچھی آندے نے جیڑا امتی ہے فرما دے لے جنت دی ٹکٹ لے جا. جیڑا جاندا ہے حضور پوچھ دے نا بھئی تو کون ہے جی میں امتی ہاں لے ٹکٹ جا جنت. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو پھر تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے. اللہ حضرت دی اردو سارے مدیاں سمجھ نہیں ہوندی تھوڑی جی دی وضاحت کر دینا بھائی سان کو دسے نا بھائی نہیں کوئی نہیں بالکل کوئی بڑا مزہ ہے بڑا سکون ہے اے جڑا تو لایا ہے نا یہ نال اچھا لگ رہا ہے اچھا فیل ہو رہا ہے تاں تے تیری مینجمنٹ دی اگے تے امداد دیتی. ہاں بھائی افتخار مینجمنٹ گنگی کردا ہے بھائی گرمی نہیں لگن دیندا تو اینی تے سان پوئے چ بھی لگ پوندی ہے جنی ہن لگی کھڑی. ہاں جی یہ بندے سمجھتے ہیں بولنا ایڈا سوکھا جہا ہوندا ہے نہیں واہ واہ اوکھا ہوندا ہے میں ایک دو منٹ تے بول لئیدا ہے لیکن مڑ مسلسل بولنا ہوئے تو مڑ ذرا وہ ہور حساب ہو جاتا ہے. جی یہ اتنے کدی پھر تمہیں گل دس جدو کلے ہوئے ہونی تے عورتاں بھی سن دیاں پئیاں نے گل دسن والی نہیں جدو کلے ہوئے تو مڑ تمہیں گل دساں دے بھائی کڈا اوکھا کام ہے. ساڈے ایک مولوی صاحب نے انہاں بڑی مثال دیتی ہے کلیاں کرن والے. حضرات توجہ ہے تہاڈی بھائی پتہ لگے کہ بندیاں نو جیل وچ چھڈن تے بنن دا اختیار اس بندے کولے جہدے نال ساڈا بڑا پیار دا تے گہرا تعلق ہے تے بندہ بھی اپنا پھڑی گیا پھر بندے جا کھلیندے نے بالا جی او چھڈدا ہے نا تے مڑ خیر ہے
جی وہ بندہ چھڑتا ہے تو مڑ خیر ہے، مڑ ساڈا کم بنیا پیا، وہ تے اپنی گل گھر دی ہوئی۔ اللہ حضرت فرماندے نے جے تے چھڑنے نہ بندے اثر وچ حضور تے پھر کم بنیا پیا، مڑ تے خیر ہے، حضور چھڑنا ہے تے ساڈا بن جانا ہے۔ اے گل میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو پھر تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ معاشر میں حضور جنت پہ دن آگاہ ہویا۔ او بندہ مسلمان جڑا آندا سیدہ جے تو سیدہ دیئے تھے اپنے سیدہ ہون دا ثبوت دے، انہیں ویکھیا حضور جنت پہ تقسیم کر دینے، آگاہ ہویا جد کہتا یا رسول اللہ میں نوی جنت ہو، فرمایا تو کون ہے؟ سرکار میں تو اڈا امتی ہاں۔ حضور فرمان دینے جی امتی ہیں تے ثبوت لیا، یہ تو ساڈا امتی ہیں تے ثبوت لیا۔ اسے کہا یا رسول اللہ آگے اتنے بندے لے گئے تو کسے کو ثبوت نہیں لیا، اب میرے کو ثبوت کیوں لگیا؟ سرکار فرمایا تیرے بوئے تے میری بیٹی گئی آئی تے تو آکھیا ثبوت لیا، پھر ہون تو بھی ثبوت لیا۔ اس ویلے آنکھ کھلی، افسوس میں ایک ہی کر بیٹھا، ایڈے وڈے مہمان آیا ہے تے میں انہاں دی قدر نہیں کیتی، وہ ڈھونڈن لگ پیا گلیاں بازاراں چونکہ سے دسیا با فلانے مجوسی دے گھر نہیں جنہ پرانے انتو ڈھونڈنا ہے۔ وہ گیا اس بوہا کھڑکایا، وہ مجوسی باہر آیا، اس سے کہا بھائی جیڑے تیرے گھر مہمان نے وہ تے ساڈے نبی دی آل نے تو انہاں تو کدے گھر لے گئے، انہاں ساڈے آل جانا ہے، وہ ساڈے سپیر نے، ساڈے سید نے، ساڈے آل جانا نے۔ اس سے کہا بھائی ہونتے آ گئے، تیرے کول گئے ہیں تو اس لئے رکھ لیں، تو ہونتے وہ آ گئے، جس لئے انہوں کوئی بات نہ لگی ہو سکا، تو کافر ہیں تیرے آل تو انہوں درانا بڑھتے ہی نہیں، تو کدے رکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں آکھیا میں کافر ہے سا، پر جدو دی میرے گھر حضور دی آل دی شہزادی آئی ہے، او دو دے میرے بخت سمر گئے نے۔ اس آکھیا میں نو سمجھ نہیں آئی کیا لے، اس آکھیا جدو میں سیدہ دی خدمت کی دیئے، رات نو ستا میری خوابچ آمنہ دے لال تشریف لے آئے نے، تے میں نو فرما دے میری آل دی خدمت کرنا لیا، اور تینو دوزخ نہیں جان دینا، پڑھ لا الہ کسے نو کلمہ مولوی صاحب پڑھایا، کسے نو کلمہ شاعرہ پڑھایا، کسے نو کلمہ کاری صاحب تے حافظ صاحب پڑھایا، او کتنے مقدرہ والا ہے جنہوں کلمہ آمینہ دے لال پڑھایا ہے۔ سائی فرمان نے پڑھ لا الہ لا الہ، اس کلمے دراز نیارے نے، اس کلمے دراز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، کئی لا الہ ڈونگی قبر اندھیری غار ہو سی، اوتھے کوئی نہ بیلی یار ہو سی، پڑھ کلمہ تے بیڑا پار ہو سی، کئی لا الہ۔ عزیزو اپنی قبر چنگی عمل لے کے جاوے آگے، ڈونگی قبر اندھیری غار ہو سی،
اتھے کوئی نہ بیلی یار ہو سی بڑی کلمہ تے بیڑا پار ہو سی کئی لا الہ ہر ویلے زبان تے جھوٹ نہ رکھیا کرو، ہر ویلے زبان تے دو نمبری نہ رکھیا کرو، کلمہ زبان تے جاری رکھیا کرو تاکہ مرن لگیاں جاری ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جنہوں مرن لگیاں کلمہ نصیب ہویا وہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا جدہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہویا داخل الجنہ، وہ جنت ہی سدھا داخل ہو جائے۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا جنہوں مردیاں کلمہ نصیب ہویا، اس واسطے حضور نے فرمایا جدو تہاڈا بندہ فوت ہونے لگے تے اودے کول کلمے دا ذکر کریا کرو۔ اگر تہاڈا ایسا موقع نصیب ہوئے کوئی بندہ تہاڈے کول مردا پیا ہوئے تو انہوں آکھنا نہیں چاہیے پڑھ، آکھنا نہیں میں کلمہ پڑھ، کوڑ پڑھو نہیں یاد آ جائے، کیوں تسی آکھو کہ پڑھتے ہو آکھے گا نہیں پڑھدا تو کافر ہو جائے۔ اس واسطے بزرگ فرماندے نے بھئی انج نہ آکھو کیونکہ اس ویلے بعد اوقات بندہ بڑی تکلیف ہے چوندا ہے، وہ اکسی میں نہ اپنی جان تے بنی ہے تے تو مینوں کی آنا ہے، تو کچھ بندیاں نوں عادت بھی ہوندی ہے نہ پڑھن دی۔ ہاں جی وہ اذان بھی ہوئے تو آندے نہ لگا رہن دو ٹی وی اساں کیڑا مسجد تے جانا ہے۔ کوئی بندہ سی میں گل سنائیے اس تا قوم بھی دسی پر میں قوم نہیں دستا، وچ کوئی بیٹھا اس سے وہ بندہ مرن لگا تو انہاں کہا بھئی آخری خواہش ہے ہو سکیا حکا انہاں کرو، مطلب انہاں پوچھا کوئی آخری گل بابا ہو سکیا حکے دیاں دو باریاں لے لین دیو مرو تمہیں اگے ہیں ظالمہ ہون تے مرن لگیاں تے کوئی چنگی گل منہ چوں کڈ لا، مطلب کچھ بندے ہوندے ہی انج دے نے سمجھے انہاں یہ زبان تے جاری نہیں کرنا، باسی کسے لے تے منہ چوں چنگی گل کڈ چھڑیے محفل تے بھی آ جان نعت خواں مولوی کوشش دے سارا ٹیل لا باندے نے جنت دے رخ دا حوالہ دیندے نے ڈھیر ساریاں نیکیاں دا حوالہ دیندے نے، ایک باری زبان اللہ بندے آکھنے جو اندر مولوی آپ ہی آکھنے ساڈی زبان تے نہیں چڑھیا ہے انہاں سی کی کری۔ تو اے ہوندے نے کچھ لوگ ایسے جنہاں دی زبان تے اچھے کلمات جاری ہی نہیں ہوندے، وہ مرن لگیاں بھی نہیں ہوندے، زبان رک جاندی ہے اور وہ چونکہ کہ اس پاس سے لگی ہی نہیں ہوندی۔ اس واسطے بزرگ فرماندے ہیں بھئی ان انج نہ آکھو پڑھ، ہو سکتا ہے وہ آکھے میں نہیں پڑھدا، کول پڑھیا کرو جے اندر ایمان ہوئے اس تے یاد آگے اس تے جاری ہو جائے گا۔ میں انج جنہ بندیاں نو فوت ہوندیاں ویکھیا ہے انہاں چ جڑے پڑھدے رہندے ہیں انہاں نوں مرن لگیاں بھی پڑھدیاں ویکھیا ہے، دو کو تین بندے ہی میں ویکھے نے فوت ہوندے میرے سامنے، زیادہ نہیں دیکھ سکیا، وہ پڑھدے ہیں اپنی زندگی اچھتے جدو فوت ہوئے نو بھی پڑھدے پہ آئے تو فوت ہوئے۔ تو یہ دا مطلب یہ ہے بجے بندہ ہی تھے کو بولتا رہے نا موہ چو لفظ تے موڑو مرن لگیا چڑھ جاندہ ہے زبان تے۔ سو بھائی آجی سمجھے کم از کم چنگی محفل چ بیٹھے ہو وہ اس ویلے تے بول چھڑیا کرو تاکہ کچھ یہ زبان تے پاک کلمات بھی نکل دے رہے ہیں۔ آؤ مل کے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ اے فرمان نبی دیاں خبران دا ہونا کلمہ ساتھی قبران دا رانا فرق نزیرہ صبران دا کئی لا الہ زیر تو مراد کمزور نے زبر تو مراد طاقتور نے
بھائیا طاقتور تے کمزور، کمی تے چودھری، سیٹھ تے مزدور، غریب تے امیر، کوجے تے سونے، موت فرق مٹا دیندی ہے۔ مرن تو بعد سارے انو میت ہی آکھیا جاندہ ہے۔ میت چالو، میت رکھ لو، میت نوا لو، کوسلے کوئی نہیں اندر راورن چالو، بھٹی صاحب نو رکھ لو، تارڑ صاحب نو کر لو، انج کر لو، سید صاحب نو کوسلے اندر میت چالو تو میت نوا لو تو میت دفنا لو۔ وہ پچھلیاں ذات تو مڑ سواد والی گل ہے، جدوں بندے قبر جانا ہے انہاں کوئی نہیں پوچھنا بوئے کنے کلے آئی ہے، بالکل نہیں پوچھنا انہاں کہ تیری زمین کلی، انہیں نہیں پوچھنا کون ہوندے ہو۔ آج تھے تو مڑ اسی سارے اپنے نام دے نال ٹیگ لایا ہے نا، بٹی ہونے ہاں، کھرل ہونے ہاں، تارڑ ہونے ہاں، حجرہ ہونے ہاں، بڑیچ ہونے ہاں، سید ہونے ہاں۔ وہ تھے انہاں کہنا چپ کر، اے نہ بول، من ربک، دس تیرا رب کون، ما دینک، اپنا دین دس، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد۔ آجڑے قبر حضور آئے نہیں، انہاں دے بارے دس کی آنا ہے، تو کون ہے، اندی سال غرضی نہیں۔ میرے کو 100 کلے بوئے تو نہ چپ کر منہ دے دے ہوں دے، تیری آ بوئے جی دے بیچے نہیں سمجھے۔ اب بندیا تیری آ زمین ہے جی دے بیچے، پچھلے مربے چھڑ دے ہو تیرے نے، تیری آ اصل اصل تے بندے دی ہوئی ہوئی نا جی دے بیچ سوں گیا۔ بھائی صاحب وہ اصل جے اسی کڈے عجیب ہاں، نقل دی تیاری ہر ویلے کر دے ہاں تے اصل دی تیاری کر دے ہی کوئی دے راتی بندیاں تو پوچھو کدے ہو جی کمان گئے ہیں، رجے بڑے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ آ مرید ساٹے میں کئی باری پوچھنا کدے ہوندے ہو، ملے نہیں کدی، تو اندر رجے ہی بڑے ہیں۔ بڑے سیانے اندر تواڈیاں دعاواں لگیاں نے، ہن جی ویلے ہوندے ہی نہیں۔ میں کہ چنگیاں دعاواں لگیاں نہیں، پیران ملن تو بھی گئے جی، تو مطلب بیزی لوگ ہو گئے، کس واسطے؟ دنیا وچ، دنیا واسطے دنیا وچ مشغول ہو گئے، لیکن آخرت اور قبر بندیاں بھول گئی۔ آخرت بندیاں بھول گئی۔ تو سجن اصل تے تیاری آخرت دی، اصل تے منظر آخری ہے۔ عزیزان من، اس مسلمان نے کیا حضور دی آل دے پیار دا صدقہ مینو حضور دی زیارت بھی ہوئی ہے، مینو رسول اللہ سرکار دی آل دے پیار دا صدقہ دین بھی نصیب ہویا ہے۔ اگلے بزرگ جڑے نا وہ آل رسول دا ادب کر دے، احترام کر دے، محبت اور مودت کر دے انہوں نے۔ میں تو جملہ عرض کرنا، سید مہر علی شاہ اور دے زمانے میں ایک پنڈ ہے جے بھی، اس پنڈ دا نام کلیام اوان ہے۔ اس پنڈ وچ اوان قوم بستی ہے، اور راول پنڈی دے بالکل نالے میں اس جگہ تے تقریر کرن واسطے حاضر ہویا سا۔ ایک جگہ تو سید صاحب سنت میں انہوں نے بلایا، میں گیا سا، میں پنڈ ویکھی کلیام اوان۔ اس پنڈ وچ ایک بزرگ سن بابا فضل کلیامی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بندیاں آکھیا بابا جی تسی کم بڑے عجیب کر دیو، جدو تسی مرنا ہے تو اڈا جنازہ کہیں پڑھانا ہے، اے ذرا گل سمجھے۔ انہوں نے فرمایا بھی تسی میاں انج کریا ہے، جیڑا بندہ میرا جنازہ پڑھانا آیا نا اس بندے نے ویکھیا ہے، جے تہاڈا دل منیا بے دے پیچھے پڑھ لینا چاہیے تو پڑھ لیا، نہ منیا تو نہ پڑھیا، میں تہاڈے نال روڑا نہیں پیا۔ انہیں کہ ٹھیک۔ بابا جی جدو فوت ہوئے نا تو پیر مہر علی شاہ اور خواب وچ ملے، تو فرمایا شاہ جی ایسی فوت ہو گئے ہاں تو میرا جنازہ پڑھا جاؤ۔ شاہ صاحب نے اپنے خادم نو فرمایا ابا میرے منیر وچ لکھیا ہے ایک واقعہ، میرے منیر وچ فیض احمد گولڑی صاحب دی کتاب ہے میرے منیر، او دے وچ لکھیا۔ تو شاہ صاحب اٹھے تے گھوڑی تیار کیتی تے گولڑے تو تھوڑا جی کلیام ہے، آپ اتنے تشریف لے گئے تے اگوں ویکھیا تے بابا فضل کلیامی اگوں آئے تے آپ نے گھوڑے دی واگ پھڑی شاہ جی ہوئی،
کہ آپ نے فرمایا کہ تو تے خواب وچ پیاندا سیں فوت ہو گئے تے پھر اتھے آ گئے. اس نے کہا جی فوت ہو گئے ہاں جسم میرا اتھے ہی فوت ہویا ہے لیکن سید ساڈے پنڈ آیا جے میں باہر آ کے استقبال نہ کردا تے مینوں نبی پاک سرکار دی آل دا محب کون آگا. اسی سنی تے ہاں جڑے مرے بھی آل رسول دا احترام کرنے. عزیزان من ایسے لوگ سنو انہاں دے اسی پیروکار ہاں انہاں اسی منن والے ہاں. عزیزان محترم اس بات نو یاد فرما لو اور اس گل نو اپنے ذہن دے اندر رکھ لینا جناب من. جو آدمی رسول اللہ دی آل دا محب ہوئے اللہ دی عمر دراز فرما دیندا ہے. اللہ تعالیٰ دیا دتیوں یا نعمتاں تو لطف اندوز ہوندا ہے وہ بندہ جنہوں آل رسول دی محبت نصیب ہوئے. میرے سجنوں میرے عزیزوں یہی ساڈے بابے سانو عقیدہ دے گئے. حضور میاں صاحب فرمانے آل اولاد حالانکہ آپ گجر نے میاں محمد بھائی صاحب گجر نے فرمانے آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی تے صدقہ شاہ جیلانی. ہیں آل محمد نال پیار کرنا ہے سنی. میرے نبی پاک سرکار نہ قرآن آیا سونے اللہ پہ فرما دے کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزیزان دی وقار میرے حضور دے قربان نال محبت کرو. حضور دے سارے قربان نال محبت کرو. ابو بکر تے عمر بھی حضور دے قربانے عثمان و علی بھی حضور دے قربانے. تقریر میں دوبارہ مڑ شروع کر لانگا. ایک جملہ وچوں یاد آ گیا اے سناندا جاواں تو اے میں وچوں گل بھول نہ جائے دو کہ آل نبی دی محبت یہ دا مطلب قطعاً اے نہ لیا جے سنی ہوتے سنیاں سنا رہے ہیں باقی لوگاں نال ساڈا کوئی مغرض نہیں. وہ اپنی مرضی دے مالک نے جو انہوں نے بہتر لگتا ہے وہ کرن. سارے سیانے بندے آندے ہوندے نے بھئی اپنی کھاری دا ہوٹا ہے تے اپنا پیٹھ ہار کوئی پیا چھاڑے. سنیاں سمجھا رہے ہیں دوجیاں نال کوئی غرض نہیں. کوئی بندہ ہے نہ آکھے میں ان گل سنائی دے میں سنیاں سنا رہا ہوں. دوجے بھی سن دیں تے ساتھ بسم اللہ مخاطب میں سنیاں نوں کہ سنی ہونا واسطے لازم ہے کہ محبت آل رسول نال کرے پر صحابہ دا بغض دل وچ نہ رکھے. کسی ایک صحابی دا بھی نہ رکھے. وہ باویں پیر صاحب ہون باویں علامہ صاحب ہون وہ باویں بڑی بڑی گدی دے گدی نشین ہون. جڑا حضور دے ایک صحابی دا بھی منکر ہے اور ایک صحابی دی بھی صحابیت دا انکار کردا ہے اور انہاں دے خلاف بد زبانی کردا ہے وہ ساڈا سنی بھائی نہیں. اور جو مرضی ہو جائے بسم اللہ ساڈی لڑائی تے نہیں. لڑائی کوئی نہیں. لڑائی کوئی نہیں. میں ایک مثال دے ساڈا بچہ سن بڑا پیارا ہے یہ ٹھیک ہے. اسی ایچی سانے چ لے گئے ساڈا چور داخل کر لا. انہاں کہنا بھائی جی تہاڈا چور ہے تے چنگا ہے پر ایتھے داخل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ انہاں کہنا ایتھے داخلے واسطے اے شرطاں نے یہ شرطاں پوریاں نہیں کرتا لہذا یہ داخل نہیں ہو سکتا. تے اسی کہنے ساڈا چور سن بڑا پیارا ہے تے انہاں کہنا بڑا پیارا ہے تے تسی کسی ہور وچ پا لو. ایتھے وہ داخل ہو سکتا ہے جن وچ اے مطلوبہ معیار اور مقدار چیزاں پائیاں جان. تو سنی سکول آف تھاٹ بھی ایک دائرہ ہے. باہر بندہ جو مرضی بنیا پھرے جو مرضی لگا پھرے ساڈی کسی نہ لڑائی ہے نہ بنڈی ہے نہ اسی لڑائی کرنے نہ اسی دہشت گرداں نہ اسی لڑائی پسند نہ اسی امن پسند محبت کرنے والے لوگ ہاں. سکھ تے کافر بھی آوے تے اسی ہوتے تو ان بھی برا نہیں آکھاں گے. سکھ تے کافر بھی اگر ساڈے کول آ جائے نا
میں سکھا تو میں کافر تے آ گیا تے ایتھے میں جٹ رہن دو تسی آکھنا رہ پو دل وڈا ہے صوفی بھی ہندو بھی آ جائے تے آکھے میں ایتھے تواڈے کول جٹ بانا ہے میں روٹی دیو پانی دیو تساں آکھنا روٹی بھی دیاں دے پانی بھی دیاں دے باواں دے بھی بہ جا لیکن جو آکھے نا میں تسی اپنے ورگا منو ایسی آکھا کہ مننے پر ہوندیاں مڑ کوئی شرطاں نے کہ پہلے نمبر تے رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے کلمہ حضور دی آل دا بھی نوکر ہو تے حضور دے صحابہ دا بھی نوکر ہو تو ایسے ہی اس چیز دیاں شرطاں ہون گیا اگر کوئی سنی کہندا ہے تے پھر سنی ہون دی علامت ہے کہ حضور دی ساری آل نال پیار کرے حضور دے سارے صحابہ نال محبت کرے بھائی صاحب سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے اے جناب بات ہے ہن ابو بکر دی بیٹی رسول اللہ دی بیوی حضرت عمر دی بیٹی رسول اللہ دی بیوی تو جنہ کو دیاں لے لئیے انہاں بگانے ہیں تو نہیں نہ آکھی دا انہاں اپنے آکھی دا حضرت عثمان نو حضور نے دو بیٹیاں دا رشتہ دیتا مولا علی نے ایک بیٹی دا رشتہ دیتا جنہاں دیاں دے چھڑیوں بھی اپنے ہوں دے جنہاں کو لے لئیوں بھی اپنے ہوں دے تو بھائی صاحب اسی تے حضور دی وجہ تو مننے ہیں حضور دی گلی دیا ککھاں دے بھی نوکر ہاں تو جنہاں نو حضور نے صاحبزادیاں دیتیاں انہوں نے تو کیویں بچ جائیں جنہاں کو حضور لے لئیاں اور بیٹیاں اپنے نکاح انہوں نے کیویں من چھڑ دیں گی ایسا نہیں کریں گے حضور دی محبت دی وجہ تو حضور دی آل نال بھی پیارے حضور دے صحابہ نال بھائی صاحب سمجھ آئی کہ نہ اے دے ہوتے ایک جملہ بڑا معروف ہے لیکن میں بول دینا بڑا معروف جملہ ہے یہ بول دینا تسی 100 باری سنیا اسی یاد دہانی کرا یاد دہانی واسطے دوبارہ دہرا رہے ہیں تاکہ آپ نو یاد ہو جائے عزیزان من میرے نبی صحیح نے ارشاد فرمایا الامن والولاد اندر لکھا ہے یا علی انت قسیم النار جڑے جڑے نو دوزخ دینی ہے علی ونڈنی ہے جنو جنت ونڈنی ہے علی ونڈنی ہے یعنی جنت بھی علی پاک ونڈنی ہے تے دوزخ جڑے دوزخی ہے انہوں نے بھی ٹکٹاں علی دینی ہے کہ بے ایمان نہ چلو دوزخ ہے ایمان آنے چلو جنت ہے الحمدللہ رب العالمین سانو تے انشاءاللہ مانی بڑھائے کہ ساڈا تے عقیدہ یہ وے میں مرید ہاں علی دا ہم تو چشتی ہے بھئی بابا مرید ہی مولا علی کے ہیں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہے نا مرید علی دے بولو نا پھر میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید بیلیا کیوں جھکنا ہے سنیا دا عقیدہ ایتھے لگا ہوئے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے پریشانیاں تو زندگی چاہتی ہیں پر علی علی کریا کرو مک جان گیا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر مسئلہ سن لے اور بھائی زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گیا کنا چیر بابا اچھا چلو بھائی ٹھیک ایسا ہے کہ
یہ گل ٹھیک کرتے ہیں بزرگ عاشق انجی آندے بشالا یار دا ذکر ہوندا ہی رہے عاشقانو حضور دے ذکر تو کدی بھی رجنا نہیں چاہیے تے علماء نو اور بیان کرنا والے چاہیے اجے ایتھے ہی ہون با اور کرو تو تے چھڈ دینا چاہیے اے نہیں ایتھے لیاونا چاہیے وہ آکھن اے جڑا بندہ ہے اے سن بس کس ویلے کرنی اے وقت نہیں ہونا چاہیے اے بالکل اے غلط ہے ایتھے نہیں لیاونا چاہیے اجے طلب اور تڑپ ہوئے تو چھڑ دیو کدی بھی اہل محبت دے دل حضور دے ذکر تو بھرنے نہیں چاہیے اجے طلب ہونی چاہیے تو پھر بس تاکہ دوبارہ دی طلب موجود رہے ضرور بندیاں ناکانا ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ منع کیتا ہے فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن قرآن میں اتنا پڑھو جتنا بندے آسانی نال سن لیں اس تو زیادہ نہ پڑھو جانے من ایک جملہ کرنا ہے اس کو سنانا ہے اور پھر اختتام کرنا ہے اتھے میں اپنی تقریر اکثر ختم اس جگہ تے کرنا ہن میں اتھے ہی کرنا میرے عزیزو میرے دوستو میرے نبی پاک دی پاک آل کربلا آ گئی بھائی دوستو کربلا بڑے سبق پڑھاتا ہے میرے حضور دی آل کربلا آ گئی ہر بھرا دیاں بہناں ہوندیاں اگر اللہ عطا کیتیاں ہون تے بھا براواں دیاں بہناں ہوندیاں ساری براواں نال پیار کرنی لیکن جی میں حسین دی بہن زینب پاک اپنے بھرا دا ساتھ دیتا ہے انج دنیا تے بہناں دی مثال بہت تھوڑی ملدی کربلا دی جدو 9 دی رات آئی ہے مولا حسین خیمے میں کلے بیٹھے آئے حضرت بی بی پاک جلوہ گر ہوئیں بیرا دا منہ چم کے فرمانی نبیرا پریشان نہ ہوئی تیری بہن موجود ہے انشاءاللہ تیرے امتحان دا اختتام زینب کرے گی بھائی صاحب آخری جملے اس میں غور نہ سنو کربلا دی سویر ہوئی تو پھر بڑی عجیب کربلا دی دیہاڑ گزری میرے مولا حسین نے 71 سگیاں دیاں لاشاں اٹھائی 72ویں اپنی جان دی قربانی دیتی پیران دے ناخن تو لے کے سر دیاں بالاں تک میرے مرشد حسین دا ایک بند زخمی آئے جتنے بال نے وجود تے اتنے زخم نے ایک زخم تے کئی واری زخم کیونکہ 22,000 تیران دا ایک نشانہ جنگاں دی تاریخ پڑھی دیئے سپاہی لڑتے نے لیکن ہر سپاہی دا اپنا ٹارگٹ ہوندہ ہے جتھے وہ ایک دوجہ نے فائر کر دیں مار دیں تیر اندازی کر دیں کربلا وچ منظرے آئی بھائی تیر 22,000 آئے تے ٹارگٹ ایک سی اور اسی جڑا حسین نبی دیاں موڑے ہاں تے کھیلن والا عزیزہ نے من سرکار دا سارا وجود زخمی ہو گیا کربلا وچ لیکن جدو سرکار گھوڑے تو تھلے تشریف لے آئے سرکار دا پورا وجود چھلنی ہو گیا لیکن ایسے عالم وچ میرے پاک حسین نے سجدے وچ سر رکھیا ہے اپنے نانا دی امت نو دسیا ہے نانے دی امت حسین نبی دی آلے نماز انی پیاری رکھدا ہے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے پتو شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے لگے رسول میرے مرشد حسین نے سر سجدے وچ رکھیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیا
تسی جڑے بندے بیٹھے ہو ساڈے گھراں وچ ایک بندہ رضائی الہی نال فوت ہو جائے ایک بندہ سانو ہوش نہیں رہندی اسی ساڈا گھر کیتھے کھانا کیویں پکانا کیویں کون آیا ہے کی ہویا ہے کسے دی جُتی لتھی ہے کسے دے سر تو پگ لتھی ہے ہوش ہی کوئی نہیں بندیاں نوں انہاں نوں دن رات دا پتہ کوئی نہیں لگدا کملے ہو گئے نے بہن تو پوچھو کی ہوئی تے آندے نے دا جوان بھرا فوت ہو گیا اینوں ہوش نہیں آوندی ماں تو پوچھو تے آندے نے دا ایک پتر رضائی الہی نال بڑا سونا فوت ہو گیا ماں کملی ہو گئی عزیزان دی وقار ایک روایت 6 ایک روایت 9 بھرا بی بی زینب دے کربلا وچ شہید ہوئے ہکے دیاڑے 2 پتر اون محمد شہید ہوئے بتیجے شہید ہوئے علی اکبر ورگے حضرت قاسم جیسے بھتیجے شہید ہوئے پورا کنبہ قربان ہویا 72 لاشاں گھر پئیاں ہوئی ہیں کیسی عجیب شام ہوئی ہے نہ نان کے کولنے نہ داد کے کولنے نہ سورے نے نہ پیکے نے لیکن علی دی دھی نے 72 لاشاں گھر رکھ کے بھی شام دی نماز مڑدا فرمائی ہے شام غریبہ یاد نہ کر سیدہ زینب دا شام دی نماز یاد کر شام غریبہ یاد کر لیا شام دی نماز کی نہیں یاد کر لیا اصل تے ہوئی سیدہ زینب نے کربلا وچ بھائیاں دی شہادت تو بعد جدو مغرب ہوئی کی کیتا ہے جواب آئے گا نماز پڑھی اصل مشن کے شہادت تو بعد حسین پاک کی کیتا ہے سجدے سر کٹایا ہے نیدے تے قرآن پڑھے ہے نہ قرآن پڑھنا ہے نہ نماز پڑھنی ہے نہ درود پڑھنا ہے نہ تلاوت کرنی ہے تے اسی آکشن ایسی حسینی پڑھنی بھائی صاحب حسینیاں والے کام کرو کردار سارا یزیدی ہوئے تے نہ حسینی ہوئے اے تے پھر انجی ہے نا بھائی صاحب کہ زہر دے اتے شہد دا ٹھپا لایا جی زہر تے شہد دا ٹھپا نہ لاؤ یزیدی کم کر کے حسینی نہ بنو حسینی بن کے حسینی کردار ادا کرنا والا بندہ صحیح حسینی بات بھی سمجھ آگئی کہ نہ آگئی بھائی اللہ تعالیٰ ساڑھے تے اور دوڑے تے راضی ہو جائے اے حسین جڈے وڈے نانے دا نواسا اوڈا ہی وڈا حسین نے کم کیتا تاں سنیاں دے نہیں جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھری سب سپردے خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر بیلا چونکہ محرم شریف کا آغاز ہو گیا تو اس ماہ مبارک میں سارے سنگی کوشش کریا کرو کہ قرآن پاک دی کثرت نال تلاوت کریے اور نماز پڑھیے درود پاک پڑھیے اور کھانا پکا کے غریباں ونڈیے اور او دا نیت کریے امام پاک دی بارگاہ وچ